شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں بہت سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن ایک کام جو سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، ان دنوں میں یہ نیکی کا کام کر لیں، واللہ نیکیوں کے خزانے لوٹ لیں گے آپ. وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ سب سے پہلے تو رمضان میں ایک چیز کنفرم ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کو یعنی 70 گنا زیادہ اس کا اجر دیا جاتا ہے. 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اجر ثواب کو. تو یہ تو ہمارے لیے بینیفٹ ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اس سے زیادہ بھی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کو ریٹرن میں بہترین اجر دے، بہترین دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صدقہ کون کرنا چاہتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ ہم اس کے اعمال کو بڑھا دیں؟ کون چاہتا ہے کہ ہم اس کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیں؟ کون چاہتا ہے کہ ہم اس کی پریشانیاں دور کر دیں؟ کون چاہتا ہے کہ ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں؟ ہمارے بڑا یہ ایک پایا جاتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا دے گی کہ صدقہ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. لاجیکلی ہم سوچتے ہیں کہ 1000 روپیہ ہے، اگر اس میں سے 100 صدقہ ہو جائے گا تو 900 رہ جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں رولز الگ ہیں، ہمارے ہاں کچھ اصول الگ ہیں. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. پوری حدیث ہے، اس میں 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جن میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ما نقصت صدقة من مال. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور اللہ فرما رہے صدقہ کرنے سے مال نہیں کم ہوتا، نہیں بڑھا کے دیتے ہیں. یہ اسی طرح مثال اللہ نے دی. اللہ نے فرمایا یہ مثال کو سمجھے بغیر دنیا جو ہے وہ سمجھنے والی نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں مثالیں بنا دی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم جب گندم کو اگاتے ہو تو کتنا بیج ڈالتے ہو؟ قرآن میں اللہ بتا. اچھا ہم 1 من ڈالتے ہیں، اللہ اس کو 40 من 50 من کر کے دکھا دیتا ہے، 70 من کر کے دکھا دیتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک دانے سے 7 بالیاں، اس میں سے 700 دانے. اللہ فرماتے ہیں ایسے ہم آپ کے اجر بڑھاتے ہیں. تمہیں تو ایک کھجور صدقہ کرتا ہے. فرمایا لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے 1 کھجور صدقہ کر کے. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ سیزن ہے، آج موقع ہے، آج وقت ہے. وہ تھوڑا سا خرچ کر کے اور دل سے، مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ اکبر. جو صدقہ کرتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 کھجور چاہے کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے پاک مال سے. سب سے زیادہ ضروری اس کا مال حلال کا ہے، حلال مال سے صدقہ کرتا ہے. یعنی کسی کی چوری کر کے، کسی کی ٹھگی کر کے جی میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، وہ میرا نیکی اور گناہ مکس ہو کے وہ کٹ جائے گا اور مجھے اجر مل جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی شک والے مال کو پسند نہیں کرتا اور کسی گری ہوئی چیز کو. اللہ فرماتے ہیں ایسا صدقہ نہ کرو کہ جو تمہاری نظر میں حقیر ترین چیز ہے. پھل میں سے کسی کو کھانے کے لیے دیا تو جو گلا ہے نا تھوڑا سا خراب ہے وہ دے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نام پہ یہ دیتے ہو. سب سے اعلیٰ چیز وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ایسا صدقہ نہ کرو اگر تمہیں یہ چیز دی جائے اور تمہیں ناپسند گزرے. ایسی چیز نہ صدقہ کرو. ہاں صدقہ جو 1 کھجور کا بھی کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے خاموشی کے ساتھ، واہ ویلا کر کے دکھا کے نہیں، خاموشی کے ساتھ. ویسے اعلانیہ صدقہ کرنے کا بھی ایک اپنا اجر ہے، لیکن دکھلاوا کرنے کی نیت نہ ہو اعلانیہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں.
وہ بھی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سرن و علانیہ، کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، کچھ اعلانیہ۔ اعلانیہ کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو بھی یعنی اس چیز کی چاہت اور وہ بھی خرچ کریں اور وہ بھی اجر و ثواب کمائیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو خاموشی کے ساتھ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اپنے ہاتھ میں اس کے صدقے کو پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں۔ یہ ایک کھجور کا کیا ہوا صدقہ، یہ 150 کا کیا ہوا صدقہ، نیت خالص ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جیسے ہم کسی جانور کے بچے کو پال کے بڑا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک کھجور کے برابر کے عمل کو احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اعمال بڑھ جائیں؟ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد دیکھیں، ما نقصت صدقۃ من مال، اور یہ کلکولیشن ہمارے یہاں ہی ہے، اللہ کے ہاں کلکولیشن جو ہے کی جاتی ہے نا، وہ بڑی ایک الگ سے ہے، کبھی اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو دیکھیں جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سکون میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ صدقہ کرنے سے۔ وہ صحیح مسلم میں ہے باغ والا واقعہ، وہ صحابی نے سنا کسی کو آواز بادلوں میں سے آ رہی، فلاں کے باغ کو جا کے پانی دو۔ وہ چلتا گیا اس کے پیچھے پیچھے بادلوں کے، وہاں جب باغ میں پہنچا تو وہ بندہ اللہ کا جو ہے وہ کھالی بنا رہا ہے۔ کتنا یقین کہ میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، اللہ مجھے پانی پہنچائے گا۔ یہ ہوتی ہے چیز۔ اور کس چیز پر یقین تھا؟ پوچھا اس سے کہ فلاں تمہارا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا میں نے آسمان سے تیری آواز سنی ہے، بادلوں کو کہا حکم ملا ہے کہ تو، اور آگے سے میں حیران یہ ہوں کہ تو وہ اپنا پانی لگانے کا سسٹم سیٹ کر رہا ہے، کھالی بنا رہا ہے۔ اس نے کہا میرا تو بھائی سیدھا سا اصول ہے، میں اپنے مال کو جو باغ ہے میرا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں، ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے، ایک حصہ باغ کی وہ کرنے کے لیے ضروریات پوری۔ تو میرا تو بھائی یہ سسٹم ہے۔ تو بھائی جب اللہ کا اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اور دوسری طرف وہ دوسرے باغ والوں کا بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا ابا تو اتنا کرتا تھا، لوگ سوالی آ جاتے تھے جس دن یعنی باغ کا پھل اتارتے تھے، اتنے سوالی آ جاتے تھے، لہٰذا ہم نے رات ہی کر لینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رات گئے، ہم نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ تم خرچ کرنے سے ڈرتے ہو؟ یہ ہوا پڑا ہے حساب۔ ایک بندہ جس کو پانی لگانے کے لیے کوئی نہیں دے رہا، اللہ آسمان سے بادلوں سے پانی لگا رہے ہیں اور اس کا پھل بڑھ رہا ہے۔ دوسرا بندہ جو بچا رہا ہے خرچ کرنے سے کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا، ہم نے جو ہے وہ غریبوں میں نہیں بانٹنا۔ ہمارا باپ تو وہ نعوذ باللہ وہ پتہ نہیں کیا کرتا تھا، تو وہ تو سارے بانٹ دیتا تھا، وہ تو نقصان کروا دیتا تھا۔ اللہ نے کہا لو فائدہ لے لو۔ اللہ نے سارا وہ جلا کے راکھ کر دیا۔ صبح رات گئے پھل توڑنے، دیکھ رہے یار ہم کدھر آ گئے۔ دوسرے نے کہا ہم آئے صحیح جگہ پہ، اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا باغ۔ تو جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے صحابی کی میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، صدقہ کرنے گئے رات میں، انہوں نے سوچا کوئی میں صدقہ کروں گا، کوئی بڑی چیز صدقہ کرنی ہوگی۔ جب صدقہ کیا تو صبح لوگوں کی زبان پہ تھا کہ اس نے تو چور کو صدقہ کر دیا، یعنی ایک چور کو۔ تو بڑے پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے دن صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اس نے ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا، صدقہ دے دیا۔ اب لوگوں کی زبان پہ تھا کہ اس نے تو زانیہ کو صدقہ دے دیا۔ تیسرے دن تیسری رات صدقہ کرنے کے لیے نکلا، ایک مالدار کو صدقہ دے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا، آپ نے فرمایا تیرا قبول کر لیا گیا، اور دوسری طرف فرمایا اس میں حکمت کیا ہے؟ چور کو دیا، ہو سکتا ہے وہ تیرے صدقہ دینے سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ زانیہ کو دیا، ہو سکتا ہے وہ تیرا صدقہ دینے سے زنا سے باز آ جائے۔ مالدار کو دیا، ہو سکتا ہے تیرا صدقہ دینے سے اس کو وہ جو ہے وہ اپنے نفس کو جھنجھوڑے کہ اللہ نے مال تو صدقہ کرنے کے لیے دیا ہے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ سیزن ہے۔ آج کل ہم صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم